بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ ڈائبٹیز اور موٹاپا، اس کے بارے میں نے 2 پروگرام اس سے پہلے بنا کے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے تھے، اور یہ آج تیسرا پروگرام ہے اسی سلسلے کی کڑی، اور اس میں آپ کو ویجیٹیبلز کے بارے میں بتاؤں گا، خاص طور پہ اس کو کس طرح ہیلدی فوڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں، جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں اگر ان کو بوائل کریں گے یا ان کو تیل میں اس کی کوکنگ کریں گے، بیچ میں گرم مسالے ڈالیں گے، تو اس کی ان سب ویجیٹیبلز کی جتنی بھی سبزیات ہیں ان کی افادیت وہ کم ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ بروکلی کو لیں، بروکلی کو بوائل کرنے سے ہی اس میں اگر جتنی بھی وٹامن سی ہوتے ہیں وہ 70% تو بالکل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ کیوں نہ ہو ایسا طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے جس سے بہترین ہیلدی فوڈ ہو، اور وہ ہے سٹیم کوکنگ۔ آج کا پروگرام سٹیم کوکنگ آپ کی خدمت میں پیش کر۔ ویجیٹیبل کی سٹیم کوکنگ کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ یہ ایک برتن ہے، اس کو کہتے ہیں سٹین لیس اسٹیل سٹیمر۔ یہ آپ کو مل جائے گا بڑے بڑے جو کیش اینڈ کیری ہیں نا، جیسے مدینہ کیش اینڈ کیری ہے یا علی شان ہے ہمارے I8 مرکز میں، وہاں سے مل جاتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی مہنگا نہیں ہے، یہ تقریباً 170 روپے یا 200 روپے کے قریب وہ اس کی قیمت ہے، اور یہ کسی بھی برتن میں فٹ ہو جاتا ہے، جس طرح کہ پریشر کوکر ہے اس کے اندر۔ پھر یہ آپ کو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے موسم کے لحاظ سے آپ نے ویجیٹیبلز لے لینی ہے۔ جیسے میں نے شملہ مرچ لی ہے، اور گاجریں ہیں، اور اس کے علاوہ بھنڈی، ٹماٹر اور پیاز اور چلیز یعنی ہری مرچیں اور فریش بھی یہ دستیاب تھے مجھے۔ فریش آپ کو مل جائیں گے آج کل۔ یہ لے کے ان کو اچھی طرح دھو کے، اور ان کے خاص طور پہ گاجروں کو پیل کر لیں، اور اس کے بعد یہ سارا جب رکھ لیں تو پھر ان کو ایک ایک کو چاپ کر لیں۔ جیسے پیاز کو آپ بے شک موٹے موٹے، اور اسی طرح آپ ٹماٹر چاپ کر لیں، اور شملہ مرچ کو آپ اس میں سے بیج نکال دیں اور اس کو کر لیں، اور اس کے بعد آپ گاجریں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان سب کو آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ یہ جو سٹیمر میں نے کہا سٹین لیس سٹیمر، اس کے اندر یہ سٹین لیس سٹیمر کو رکھا ہوا ہے ایک پریشر کوکر کے اندر۔ پھر اس کے بعد پانی ڈال دیں، 1 کپ یا آدھا گلاس پانی اس کے اندر ڈال دیں۔ پھر اس کے اوپر ڈھکنا دے کے پھر اس کو چولہے پہ چڑھا دیں۔ لیکن چولہے پہ یاد رکھیں اس کی آنچ بہت تیز نہیں ہونی چاہیے، یہ آہستہ رکھیں، ہلکی آنچ پہ اس کو 15 منٹ کے لیے پکنے دیں، اور اس کے بعد نکال لیں۔ اور جب یہ بہترین سٹیم ہو جائیں گی ویجیٹیبل ساری، اور بڑی کرنچی ہوں گی، بڑے مزیدار ہوں گی، پھر ان کو آپ چونکہ گرم گرم ہے کسی چیز کے ساتھ اس کو اپنی پلیٹ میں ڈالیں، اور اس پہ آپ حسب ذائقہ آپ اس میں نمک اور اولیو آئل ایکسٹرا ورجن وہ آپ ڈال لیں۔ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ یاد رکھیں یہ میں سالٹ جو ہے نا وہ یوز کرتا ہوں سی سالٹ، اس لیے کہ اس سے بلڈ پریشر نہیں نا بڑھتا، نہیں، کیونکہ وہ راک سالٹ نہیں ہے، اس میں سوڈیم کلورائڈ نہیں ہوتا۔ جس میں سوڈیم کلورائڈ ہو اس سے آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔
یہ اتنی اچھی ہیلدی اسٹیمڈ ویجیٹیبلس ہیں، آپ ان کو کھائیں، آپ لنچ میں کھائیں، پھر ڈنر میں کھائیں، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے دوسری چیزیں یعنی فش کو کیسے اسٹیم کرنا ہے، وہ بھی آپ فش اسٹیم کر کے وہ بھی آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ بوٹیاں وہ ایئر فرائی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ ایک اور پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ایئر فرائی کیا جاتا ہے، اور جس میں آپ یہ تلی ہوئی چیزوں سے بچیں. یاد رکھیں جتنی تلی ہوئی چیزیں نقصان دہ ہیں، خاص طور پہ یہ موٹاپا میں اور بلڈ پریشر کو انکریز کرنے میں، اور اسی طرح آپ کا ڈائبٹیز والوں کا شوگر وہ بھی بڑھتی ہے اس سے. تو یہ ان سے اجتناب کریں. آپ نے دیکھا ہوگا چائنیز کتنے اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ سارے اسٹیمڈ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں، کوئی تلتے نہیں ہیں کوئی. ہم لوگ تو اتنا زیادہ اس کی غذائیت ساری ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی ایک نئی چیز کے ساتھ انشاءاللہ. لیکن اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم پردیسی ہو یا راہ گیر ہو اور راستہ چلتا مسافر. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.